أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शहे कौनैन की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, शहे कौनैन की सुन्नत पे जो आमिल नहीं होता, वो कुछ भी कर रहा हो कुछ उसे हासिल नहीं होता, वो कुछ भी कर रहा हो कुछ उसे हासिल नहीं होता। करिश्मे लाख दिखलाए वली दुनिया उसे समझे, करिश्मे लाख दिखलाए वली दुनिया उसे समझे, गिरोहे औलिया में वो कभी शामिल नहीं होता, गिरोहे औलिया में वो कभी शामिल नहीं होता। मईयत रहबरे कामिल जिसे
حاصل نہیں ہوتی، معیت رہبر کامل جسے حاصل نہیں ہوتی، سفر ناقص ہی رہتا ہے کبھی کامل نہیں ہوتا، سفر ناقص ہی رہتا ہے کبھی کامل نہیں ہوتا، جسے عشق پیمبر ہو، جسے پاس شریعت ہو، جسے عشق پیمبر ہو، جسے پاس شریعت ہو، وہ احکام شریعت سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ احکام شریعت سے کبھی غافل نہیں ہوتا، تجلی رب کی ایسے قلب پر نازل نہیں ہوتی، تجلی رب کی ایسے قلب پر نازل نہیں ہوتی، رذیلہ نفس کا جس قلب سے زائل نہیں ہوتا، رذیلہ نفس کا جس قلب سے زائل نہیں ہوتا، بہت تحقیق کی ثاقب تیرا بس جرم یہ نکلا، بہت تحقیق کی ثاقب تیرا بس جرم یہ نکلا، خلاف شرع باتوں کا کبھی قائل نہیں ہوتا، خلاف شرع باتوں کا کبھی قائل نہیں ہوتا، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبعد۔ صدر عالی قدر مخدوم گرامی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ، ناظم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد، اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان گرامی، ذمہ داران معہد، اساتذہ گرامی اور طلبہ عزیز، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ درمیان میں تقریباً 1.5 سال معہد کے در و دیوار، طلباء کی علمی مصروفیات اور بلبلان معہد کی چہچہاہٹ سے محروم رہی، اور ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا رہا کہ یہاں کی رونق آپ ہی کے دم سے ہے۔ گزشتہ سال نصف سال کے بعد الحمدللہ طلباء حاضر ہو گئے اور باضابطہ آف لائن تعلیم شروع ہو گئی، لیکن کووڈ کے دورانیے میں بھی آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ کاروان علم و ادب کسی منزل پر
اس طرح نہیں بیٹھا رہا کہ وہ فارغ رہے، چونکہ بقول حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں آرام حرام ہے، اور ہمیشہ یہاں علم اور تعلیم و تعلم، درس و تدریس، افادہ و استفادے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اسی سے یہاں آب و تاب ہے اور اسی سے رونق ہے۔ جو نئے طلباء حاضر ہوئے ہیں اس سال، سب سے پہلے میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے، تمام اساتذہ کرام کی جانب سے، ٹرسٹیز کی جانب سے آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس بات کی امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ کا وقت یہاں بہتر سے بہتر استعمال ہو، اور جن مقاصد کے لیے آپ کشاں اس میخانہ علم میں آئے ہیں، ان مقاصد میں آپ کو نمایاں کامیابی حاصل ہو، اور یہاں آپ بہتر طور پر وقت گزار سکیں، یہاں کی تمام تعلیمی، تدریسی اور غیر تدریسی سرگرمیوں سے آپ بہتر سے بہتر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ آپ سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم کا ایک بڑا حصہ مکمل کر کے ایک ایسے ادارے کا رخ کیا جسے سرپرستی حاصل ہے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی، اور ان جیسے اکابر امت کی، اور جس کے مؤسس اور بانی اور روح رواں ہیں فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، کہ جو ملک و ملت کی آبرو ہیں، جن کی آرا بڑی احترام کی نگاہ سے نہ صرف طلباء اور عوام میں بلکہ بہت ہی جید اور اہل قلم علماء کے نزدیک بھی، دانشوران کے یہاں بھی بڑے احترام اور قدر کی نگاہ سے آپ کی آرا دیکھی جاتی ہیں۔ متنبی نے کہا تھا وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا مِن رُوَاتِ قَصَائِدِ إِذَا قُلْتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدَّهْرُ مُنشِدًا۔ ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے جو آپ کے دامن فیض سے وابستہ ہیں، وہ طلباء بھی جو ابھی تشریف لائے ہیں، وہ طلباء بھی جن کا یہ دوسرا یا تیسرا سال ہے، معہد کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، کسی حیثیت سے بھی وابستہ ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ مولانا سے، یہاں کے اساتذہ کرام سے، یہاں کی سہولیات سے، یہاں کے علمی ماحول سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور اپنا وقت اس طرح گزاریں کہ آپ اس پر رشک کر سکیں، فخر کر سکیں، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کر سکیں، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں کہ ہم نے جو وقت گزارا وہ ان مقاصد کے تحت گزارا جن مقاصد کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا ہے، آپ کی زندگی اور آپ کے تعلیم کے جو مقاصد ہیں۔ انہی مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے المعہد العالی کی جو کامیابیاں ہیں، اس کے جو کام ہیں، کارنامے ہیں، یہاں کے فارغین جن میدانوں میں کام کر رہے ہیں، یہاں کے شعبوں میں جو سرگرمیاں ہیں، ان کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے نائب ناظم رفیق محترم جناب مولانا محمد عمر عابدین قاسمی مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ان پہلوؤں سے المعہد العالی الاسلامی کا تعارف پیش فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ المعہد العالی الاسلامی کے روح رواں اور میر کارواں
فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب روز اول سے اس ادارے کی تعمیر و ترقی کا حصہ اور اس کے شریک کار یہاں کے معزز ٹرسٹیز محترم جناب ظفر مسعود صاحب، ڈاکٹر سید عبدالرشید صاحب، محترم جناب عبدالجلیل خان صاحب اور بعض وہ ٹرسٹیز جو آج ہمارے شریک بزم نہیں ہیں، ان سب کو میں سلام کرتا ہوں اور یہ آج کے اس خطاب کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے روز اول سے وہ اساتذہ جو حضرت مولانا کے دست و بازو بن کر اس ادارے کی تعمیر و ترقی کا حصہ بنے رہے اور اپنے خون جگر سے اسے سینچا، استاذ محترم حضرت مولانا مفتی اشرف علی قاسمی صاحب، حضرت مولانا مفتی شاہد علی قاسمی صاحب، اسی طریقے سے مولانا مفتی محمد اعظم ندوی صاحب اور تمام اساتذہ کرام۔ آج کا یہ دن ہم سب کے لیے بہت خوشگوار اور یادگار ہے کہ المعہد العالی الاسلامی اپنے عمر عزیز کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کم و بیش 22 سال اس ادارے کو گزرے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چشم تصور سے وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جو یہاں کا منظرنامہ تھا آج سے 22 سال پہلے۔ یہ ایک بے آب و گیاہ وادی تھی جہاں صرف کوہساروں کا منظر آپ کو نظر آ سکتا تھا۔ پورے سڑک سے لے کر یہاں تک کوئی نفس اور کوئی انسان آپ کو نظر نہ آتا، لیکن اللہ کے دین سے نسبت کی بنیاد پر یہ بے آب و گیاہ وادی آباد ہوئی اور اتنی آباد ہوئی کہ اب یہاں کوئی گنجائش اور جگہ نظر نہیں آتی۔ چند سالوں کے دوران اتنی بڑی تبدیلی اور تعمیر و ترقی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اداروں کی زندگی میں 20-22 سال کا عرصہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن یہ معجزہ اور کارفرمائی ہے اس کے بانیوں اور اس کے معاونوں کے اخلاص کی، اور قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کو نسبت حاصل ہے، اس نسبت و انتساب کا یہ ثمرہ ہے جو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ واقف ہیں اس ادارے کا نام المعہد العالی الاسلامی ہے۔ معہد کے معنی اصل میں انسٹیٹیوٹ کے ہوتے ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ تربیت گاہ جہاں انسانوں کو ڈھالا جاتا ہو، جہاں افراد سازی کی جاتی ہو۔ تو یہ افراد سازی کا ایک اہم ترین مرکز ہے۔ العالی جس کے معنی ہوتے ہیں بلند، آپ جانتے ہیں کہ وحی کو اور نبوت کو ایک خاص رشتہ رہا ہے کوہساروں سے اور بلند مقامات سے۔ حضرت موسیٰ کو نبوت دی گئی تو کوہ طور پر بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی تو حرا کے دامن میں اور اس کے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ ایمان کی پونجی بچانے کے لیے کہف کا سہارا لیا گیا۔ تو ایک قدیم داستان ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ یہ ادارہ اس جگہ پر قائم ہو جو سراسر بے آب و گیاہ ہو اور جس کا رشتہ ان کوہساروں سے ہو جن کا تعلق وحی سے اور علوم نبوت سے رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ اپنے مقاصد اور اہداف میں بھی بہت بلند ہے۔ تو بلند نگاہی اس کا انشاءاللہ مقدر و منہج ہے۔ اسی کا نام ہے الاسلامی، اس نام کا حصہ ہے۔ گویا المعہد العالی الاسلامی اپنے رنگ و آہنگ اور اپنی شناخت اور ساخت میں سراسر اسلامی ہے اور صرف اسلامی ہے۔ ہم اپنی ایک ہی شناخت رکھتے ہیں اور وہ اسلام۔ چاہے ہم سیمینار کریں، ورکشاپ کریں، انٹرفیتھ ڈائیلاگس کریں یا درس و تدریس و تصنیف و تالیف کا کام کریں، ہر جگہ اسلام کا وہ رنگ پوری گہرائی اور گہرائی کے ساتھ نظر آوے۔ المعہد العالی کا جب قیام عمل میں آیا تو مفکر اسلام
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے، اسی طرح اس دور کے فقیہ النفس حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ کے مشورے سے فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی۔ میں اکثر طلبہ سے کہتا ہوں کہ مفتی اور فقیہ میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ مفتی کتابوں کی عبارت کو پڑھ کر اور اس کے بین السطور کو پڑھ کر فتویٰ دیتا ہے، اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ زمانہ شناس ہوتا ہے، وہ بدلتے حالات کے بین السطور کو اور اس کے زیر و بم کو محسوس کرتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنی رائے دیتا ہے۔ تو جس وقت یہ معہد قائم کیا گیا تھا اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا کردار ادا کرے گا، اور آج کے حالات میں اس کی ضرورت کل سے زیادہ محسوس کی جانے لگی۔ المعہد کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس سے جاننے سے پہلے 1 منٹ میں مدارس کے مقاصد کو واضح کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر اس کی کلیئرٹی ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ کتابیں پڑھ کر اور مدرسے کی چٹائی پر تعلیم و تربیت حاصل کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بنیادی طور پر مدارس کے 4 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہے علوم اسلامی کی فراہمی، یعنی مسلم سماج کو قرآن و حدیث، دین و شریعت کی تعلیم فراہم کر سکیں، یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے ایسے رجال اور افراد تیار کرنا جو استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اپنے دور میں اسلام کی تعبیر و تشریح اور اس کی تفسیر کا فریضہ انجام دے سکیں، آج کے مسائل کو حل کر سکیں۔ تیسرا مقصد ہے اسلام کی تعریف اور تعارف اور دعوت کا فریضہ انجام دے سکیں، اور چوتھا مقصد ہے اسلام کے خلاف کی جانے والی فکری یلغار کا مقابلہ کر سکیں، اس یورش کے سامنے سینہ سپر ہو سکیں اور اسلام کے دفاع کا فریضہ انجام دیں۔ یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ اس کو سامنے رکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو عام ہماری روایتی تعلیم ہے اس کے ذریعے سے 2 مقاصد ہم حاصل کر پا رہے ہیں۔ ایک تو علوم اسلامی کی ترویج و تشریح اور اس کی تفہیم، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے افراد ضرور پیدا ہو جاتے ہیں جو استنباط و اجتہاد کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور آج کے دور میں قرآن و مجید، قرآن و حدیث کی تعبیر و تشریح کا فریضہ انجام دے پاتے ہیں۔ لیکن اس میں مزید متخصص افراد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت دین اور دفاع دین کا جو شعبہ ہے اس میں جیسی کامیابی ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو المعہد العالی الاسلامی کا قیام، یہ جو 3 آخری مقاصد ہیں، علوم اسلامی کے ماہرین اور متخصصین پیدا کرنا، ایسے افراد جو دعوت دین اور تعارف اسلام کو آج کے دور اور آج کی زبان میں پیش کر سکیں، ایسے افراد تیار کرنا، اور تیسرے دفاع دین کے لیے ایک باغیرت اور باصلاحیت افراد کی ٹیم تیار کی جائے، یہ 3 بنیادی مقاصد ہیں جو اصل میں المعہد کی تھیم ہے۔ اور اس کی کلیئرٹی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آغاز سفر میں اپنا ہدف طے کریں اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اسی میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا المعہد کے مقاصد کے حوالے سے کہ زمانہ آگاہ اور بلند نگاہ علماء پیدا کیے جائیں۔ آپ واقف ہیں، علامہ شامی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنی تمام تر علمی صلاحیتوں کے باوجود حالات اور زمانے کی تبدیلی اور لوگوں کے رویوں سے واقف نہ ہو تو وہ ناخواندہ شمار کیا جائے گا۔ تو علماء کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں آنے والی تبدیلیوں، چاہے اس تبدیلی کا تعلق فکر و نظر سے ہو، بیہیویئر اور رویہ سے ہو، اخلاق اور سماجی کردار سے ہو، یا تعلیم اور عقیدے کے نظریات سے ہو، ان سب سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تبھی آپ دعوت دین کا، دین کی تعبیر و تشریح کا اور دفاع دین کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو زمانہ آگہی یہ عالم کی جو بنیادی صفات اور اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اس میں شامل ہے۔
اور اسی کے ساتھ ایک لفظ ہم نے استعمال کیا، بلند نگاہی۔ ہم اگر تنگ دائروں میں اپنے آپ کو بند رکھیں گے اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میں صرف اسی مدرسہ اور اسی چٹائی اور اسی مسند تک اپنے دائروں کو محدود رکھوں گا، تو یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی نیابت اور وراثت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ الجوامع کے نام سے جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، سنن ترمذی ہو، اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار کتنا کشادہ تھا، کتنا وسیع تھا۔ اگر ان کا دائرہ صرف کتاب الصلاۃ اور کتاب الطہارہ اور کتاب العبادات تک محدود ہوتا، تب آپ کے لیے شاید وہ راہ محدود کرنے کی گنجائش ہوتی، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دائرہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط تھا۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو بلند نگاہ بنائیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے واقف رہیں۔ اسی کے ساتھ المعہد نے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار یا میتھڈ یا منہج اپنایا ہے وہ ہے ریسرچ اور تحقیق کا منہج، کہ کوئی بھی علمی گفتگو کی جائے، کسی موضوع پر قلم اٹھایا جائے، کسی موضوع پر آپ خطاب کریں تو وہاں آپ کا اپنا ایک علم اور ریسرچ پر مبنی کانٹینٹ ہو۔ کہیں سنی باتوں کو نقل کر دینا، کہا گیا ہے اور قیل و قال کا سہارا لینا، یہ علمی رویے کے خلاف ہے۔ تو ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پر اپنے علمی کام اور کاز کو اٹھانا۔ اس کے بعد اسی کا خلاصہ اگر میں کر دوں، یہ جو آپ کو در و دیوار پر یہاں جگہ جگہ خوبصورت چارٹ نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی زیب و زینت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی فکر کو ڈھالنے اور سنوارنے کے لیے ہے۔ بہت منتخب اقتباسات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ المعہد نے دیواروں کو زبان دے رکھی ہے۔ باہر کی دیواریں دیکھ لیں اور یہ دیواریں دیکھ لیں، ایک ایک چیز کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر اور فکر و نظر کی تعمیر کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اسے پڑھیے، اپنی نوٹ بک میں سے نقل کیجئے، اس کی تصویریں رکھیے اور اس کو اپنے ذہن و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو چارٹ ہے اسے بھی اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، 4 الفاظ ہیں، الف سے 4 الف ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ معہد کا جو اصل پیغام ہے، ایک ہے اتباع، دوسرا ہے ابتکار، اور تیسرا ہے اعتدال، اور چوتھا ہے ارشاد و دعوہ۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے، عقیدے میں المعہد اپنے آپ کو اہل سنت کا جو مکتب فکر ہے اس کا پابند رکھتا ہے، اس سے کسی طرح کا انحراف اور اس سے تجاوز کو پسند نہیں کرتا۔ اور عمل میں اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، چاہے زندگی کے کسی زاویے اور گوشے سے متعلق ہوں، ان سب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی جائے۔ اسی طرح میں نے کہا ابتکار، لکھ لیجئے آپ لوگ، قلم بند کیجئے اسے۔ ابتکار کے معنی ہوتے ہیں تخلیقی ذوق کا پیدا کرنا۔ آپ کسی میدان میں کام کریں، چاہے وہ علم و تحقیق کا ہو، درس و تدریس کا ہو، تصنیف و تالیف کا ہو، دعوت و تبلیغ کا ہو، ہر میدان میں اپنے اندر ابتکاری صلاحیت، تخلیقی صلاحیت اور اپروچ کو اپنائیے، کریٹیوٹی کو اپنائیے، تاکہ آپ کا اپروچ لوگوں کے لیے پرکشش ہو اور لوگ اس کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آئیں، نہ کہ بوریت کا احساس ان کے اندر ہو۔ اور تحقیق کا میدان ہی اصل میں ابتکار سے تعلق رکھتا ہے۔ تحقیق جو ہے قص و لصق کا نام نہیں ہے، کٹ اور پیسٹ کا نام نہیں ہے، وہ اصل میں ابتکار کا نام ہے۔ اسی طریقے سے فکر و نظر میں اعتدال اور ماڈسٹی، یہ وہ صفت ہے جو المعہد کا مابہ الامتیاز ہے۔ المعہد کا اسی سے تعارف ہے پوری دنیا میں کہ یہاں فکر و نظر اور فقہ و فتاویٰ ہر باب میں اعتدال کی راہ دکھائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا کی شخصیت اور ان کے علمی کاموں کا جو سب سے مرکزی اور جوہری عنصر ہے وہ ہے اعتدال۔ اسی لیے دنیا ان کو داد تحقیق دیتی ہے، اور بیک وقت وہ حلقہ علماء اور حلقہ دانشوروں میں قبولیت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اعتدال اسلام کا خاصہ ہے، اور اس پوری کائنات کا نظام اعتدال پر قائم ہے۔ اگر یہ گریویٹیشنل جو فورس ہے وہ اگر اس کی طاقت کو کم کر دی جائے تو سیارچے آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ جائیں گے اور پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہ جو جسم کا نظام ہے، اس میں خون کا دوران اگر تیز یا ہلکا ہو جائے
تو وہ پورے جسم کے نظام کو ختم کر سکتا ہے، انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فقہ و فتاویٰ میں، فکر و نظر میں اعتدال کے بغیر انسان یا تو افراط کا شکار ہوتا ہے یا تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آخری چیز، المعہد کا ایک جو مشترکہ میدان عمل ہے، جو معہد کا ہر فارغ یا تو اس میں کام کرتا ہے عملی طور پر، یا اس کا تعاون کرتا ہے، یا اس کی نگرانی کرتا ہے، وہ ہے دعوت دین کا کام، اسلام کے تعارف، برادران وطن تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا فریضہ انجام دینا۔ یہ ہے ارشاد و دعوت جو معہد کے بنیادی عناصر ترکیبی میں سے ہیں۔ تو یہ المعہد کے مقاصد اور اہداف تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے علم و تحقیق کے ایک نئے سفر کا جو آغاز کیا ہے یہ کامیاب اور بامراد ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ طلبہ عزیز، ابھی مولانا عمر عابدین صاحب نے المعہد کا تعارف بڑی جامعیت کے ساتھ اور مختصر وقت میں پیش فرمایا، جس میں کئی پہلوؤں کی طرف آپ کو توجہ دلائی، جن میں ایک پہلو ابتکار بھی ہے۔ حقیقت میں یہ اس دور کی خصوصیت تو ہے ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کا ایک امتیاز تھا۔ حسن اتفاق کے کل مجھے کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی پر کچھ بولنے کا موقع ملا تھا، تو میں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا انتخاب کیا تھا۔ تو میں نے پایا کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی ہے جو خاص طور سے اس ادارے کے لیے اور یہاں تربیت پانے والے طلبہ کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا اختصاص کا، کہ وہ اعلیٰ درجے کے حافظ بھی تھے، وہ قرآن مجید کی جو تدوین اور جمع قرآن عہد صدیقی میں ہو یا عہد عثمانی میں ہو، ان میں بھی وہ پوری ٹیم کے گویا لیڈر تھے۔ اسی طرح وہ اعلیٰ درجے کے خطاط بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے غائبانے میں انہوں نے خلافت کی نیابت کے فرائض بھی انجام دیے۔ مختلف حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جامع بنایا تھا، اور سب سے بڑی خصوصیت کہ افرضہم زید، کہ علم فرائض میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ تفصیل سے اگر ایک ایک صحابی کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں مختلف زاویے ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہیں ہم دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہم ان کی زندگی سے بہت سے نمونے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اہم بات کہ ان کی عمر 53-54 سال کی صرف ہوئی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار اور جرنیل اور کمانڈر میدان جہاد میں ان کے کارنامے سامنے آئے، صرف 50 سال عمر ہوئی۔ ایسے صحابہ اور جتنے بھی ہمارے اسلاف اور مجاہدین، دعات، مبلغین اور بڑے بڑے اصحاب دعوت و عزیمت گزرے ہیں، بہت کم مدت میں انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیں روشنی پانے کی ضرورت ہے۔ میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے طلباء کو مہمیز کیا اور بہت ہی مفید، مثبت اور تعمیری پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے بعض ان مہمانوں سے جو حقیقت میں میزبان بھی ہیں اور ایک حیثیت سے مہمان بھی ہیں۔ میں ان میں سب سے پہلے میں محترم جناب ظفر مسعود صاحب مقیم جدہ جو المعہد العالی الاسلامی کے ٹرسٹی بھی ہیں اور بہت سے دینی، ملی، سماجی کاموں میں پیش رہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ طلباء سے مخاطب ہوں، اظہار خیال فرمائیں اور ان کو مستفید ہونے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کے درمیان خطاب کرنے کے قابل تو نہیں ہوں بالکل، آپ سب قابل حضرات، حضرت مولانا کی موجودگی میں تو میری بھی قابلیت ہے
میں بھی قابل آدمی ہوں. میری قابلیت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے چھٹیاں سیدھی کرنے کی توفیق دی. وہی میری قابلیت ہے. اسی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام جو دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم. میں آپ حضرات سے ایک دو منٹ میں کہنا چاہوں گا. آپ لوگ جو اپنا نیا سیشن جو شروع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ لوگوں کے کچھ ایسپریشنس ہوں گے, کچھ آپ لوگوں کے خواب ہوں گے کہ مطلب, لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہر کوئی حضرت مولانا علی میاں یا حضرت مولانا مجاہد اسلام قاسمی یا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی جو مفتی صاحب نے آپ کے سامنے معہد کے جو 4 مقاصد جو بیان کیے ہیں, اس کا جو لاسٹ جو پوائنٹ تھا, 4th پوائنٹ تھا, وہ جو ہے آپ لوگوں کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جو آج کل کے حالات میں آپ لوگوں کو جو ہے نکل کے میدان میں جو ہے مطلب اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں مفتی صاحب آج سے 10-12 سال پہلے آپ ہی کی طرح انہوں نے بھی ایسے چٹائیوں پر بیٹھ کر اپنا سبق پڑھا ہوگا, سبق سیکھا ہوگا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ہال میں موجود تمام طلباء, امیجن کریے کہ ہر آدمی مفتی عمر عابدین کی طرح کا اسپیکر یا تھنکر یا ایٹ لیسٹ وہ بن کے ہندوستان بھر میں اگر پھیل جائے تو آج جو انار کی ہے, جو ہر طرف سے ہمارے پر حملے ہو رہے ہیں, اس کا آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ لوگوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. ایک انگریزی میں ایک فریز ہے کہ if you plan to fail, you fail to plan. یعنی آج پہلا دن ہے آپ کا, آج آپ کو جو ہے اپنی پلاننگ طے کر لینا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ نے آج اپنا پلان نہیں طے کیا تو اٹ مینس کہ آپ اپنے آپ کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور ہم سب کو آپ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب ظفر مسعود صاحب نے بہت اہم گفتگو کی اور یہ بتایا کہ مولانا محمد عمر عابدین صاحب اسی ادارے کے فاضل ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ نوجوان علماء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقبولیت دی, جس اعتدال فکر کے ساتھ وہ ہندوستان بھر میں اور دوسری جگہوں پر اپنے افکار اور خیالات پیش کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ اس کارواں کو آگے بڑھایا جائے. اسی پس منظر میں مجھے یاد آیا کہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے فضلاء میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو معہد میں اس وقت کسی نہ کسی شعبے میں استاذ کی حیثیت سے یا ایک رفیق تحقیق کی حیثیت سے, رفیق علمی کی حیثیت سے یہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان میں حضرت مولانا مفتی اشرف علی قاسمی صاحب اور مولانا شاہد علی قاسمی صاحب مولانا کے بالکل ابتدائی دور کے فیض یافتہ تلامذہ میں ہیں. اس کے علاوہ بھی معہد کے باضابطہ قیام کے بعد بھی جن حضرات کو آپ اپنے درمیان پا رہے ہیں ان کے محاضرات آپ نے سنے یا آج مغرب بعد یا کل انشاءاللہ سنیں گے اور پھر سال بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. ان میں ہمارے مولانا نوشاد اختر ندوی صاحب ہیں, مولانا احمد نور عینی قاسمی صاحب ہیں, مولانا ارشد قاسمی صاحب ہیں. اس سے پہلے مولانا عمر عابدین صاحب کے ہم زمان ہمدرس لوگوں میں مولانا عبید اختر رحمانی صاحب ہیں, مولانا محمد صاحب ندوی یہاں شعبہ تحقیق میں ہیں, اور اس کے علاوہ ہم 2-4 لوگ مولانا ناظر صاحب, مولانا انظر صاحب اور میں, ہم سب مولانا کے خوشہ چینوں اور ذلہ رباؤں میں ہوں. تو ہم سب لوگ الحمدللہ مولانا سے کسی نہ کسی حیثیت سے فیض اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. اور بڑی تعداد وہ ہے
کہ جو آپ کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ اسی ادارے میں رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں سے مختلف حیثیتوں سے تربیت حاصل کی، اور الحمدللہ یہ سب مجھے چھوڑ کر سب آفتاب و مہتاب ہیں، اور جو کام بھی کر رہے ہیں بہت بلند نگاہی کے ساتھ وسعت مطالعہ میں، اعتدال فکر میں ان کا ایک مقام ہے۔ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا ان کو پہچانے گی اور دور دور تک ان کا نام اور کام جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کو باقی رکھے اور اس کو دوام اور اس کو ہر طرح سے یہ ادارہ برغبار لاتا رہے، اس کو کلمہ طیبہ بنا دے، کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ اب اس کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر سید عبدالرشید صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، جو یقیناً عارف باللہ بھی ہیں، ایک بڑے درجے کے داعی بھی ہیں، بڑے مربی ہیں، اور اس ادارے کے لیے اور قوم کے لیے بڑے مخلص لوگوں میں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں یا میں مائک میں۔ ہم سب کا محترم مربی حضرت خالد سیف اللہ رحمانی منزل عالی اور علماء کرام اور طلباء عزیز، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے علم دین کی طلب کے ابتدائی مراحل تکمیل کر کے اختصاص میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کا ابتدائی سیشن ہے یہ، اور مولانا کی تربیت میں الحمدللہ امید ہے اللہ اس کو خوب باریابی عطا کرے کہ آپ پھلیں اور پھولیں گے ہر میدان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ آفتاب علم ہیں، ان کے سامنے ایک موم بتی والا، بلکہ کیا بجھی ہوئی موم بتی لیا ہوا آپ کے سامنے بولنے کی ذمہ داری مجھے مولانا دی تو میں پگھل جاتا ہوں۔ صحیح بات ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور اساتذہ کسی بات کرو بولے تو میں یہ نہیں کر سکتا، میرے بول میں بھی جاہلیت ٹپکتی ہے، بے علمی ٹپکتی ہے۔ ہوں تو ڈاکٹر، اس اعتبار سے تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، تو ڈر ہوتا ہے، لیکن میں اپنے لیے جو ضروری محسوس کرتا ہوں، کیونکہ طالب علم ہوں اور آپ اونچے درجے کے طالب علم ہیں، اس میں بھی ایک خاص قسم کی ضرورت عمومی ضرورت ہوتی ہے، اس اعتبار سے میں بات کرتا ہوں جو میرے اور آپ سب کے لیے کام آ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جس لیول پر ہیں، اور میں بھی اور ہر فرد جس لیول پر اللہ نے رکھا ہے، یہ مسلسل ختم ہونے والی زندگی چل رہی ہے، اس بات کا استحضار، اور ہم یہاں پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہمارے مالک اور خالق اور رب کے پاس جب جائیں گے، اور یقیناً ہر شخص جائے گا، اس وقت ان کو راضی کرنے والی بات ہو جائے اور وہ ہم سے کہے میں تم سے راضی۔ اللہ ہم سب کا مقدر میں یہ لکھتے مالک، تو یہ مقصد ہمیشہ اندر اس کا استحضار کرتے رہیں اور مراقبہ کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک آیت کا مفہوم یاد آ رہا ہے جو سورہ فتح میں ہے، شاید ایمان کو ایک تخم کی حیثیت سے فرمایا، اور وہ جھاڑ بن کے ابھرتا ہے، کوپل نکالتا ہے، اس کے بعد بڑھتا ہے، پھول پھل وغیرہ ہوتا ہے، اور وہ مربی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور کون ہے مربی اعظم؟ وہ تو اللہ رب العالمین ہے، ہمارے سب سے بڑے، اس کے بعد حضور، اور اس کے بعد سارے مربیان کرام۔ اللہ رب العالمین مختلف میادین میں ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ضرورتیں دے رہے ہیں، جسمانی ضرورت کیسی کیسی پوری فرمائی ہمارے آقا مالک نے، ہر اعتبار میں جتنی ضرورت ہوتے حد تکمیل تک پہنچاتے ہوئے یہاں تک لایا، اس میں تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب علمی اعتبار سے، علم دین کے اعتبار سے محسوسات میں کتنا آیا، اور وہ جھاڑ بن کر کے ابھر رہا ہے یا نہیں، اس کے پھل پھول آ رہے ہیں یا نہیں، اس کا مراقبہ بھی ضروری ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کر رہے ہیں، خصوصی طور سے آپ حضرات کی، اور اس میں مجھے بھی شامل اللہ کر لے، اس کا استحضار ہو
تو ایک بات یہ ہے کہ آپ جس اعتبار میدان میں بھی آپ اختصاص حاصل کیے ہوں، نفع رسانی کے اعتبار سے آپ کو کتنا نفع ہو رہا ہے اور آپ کے مخاطبین کو اور آپ کے ماحول کو کتنا نفع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بنے، اس اعتبار سے آپ کے فن کو استعمال کرنا ہے، ورنہ پھر تو اوپر ہی بات رہ جائے گی اور پھر اللہ کے پاس، یہ بہت بڑی خاص بات ہے، اللہ کے پاس اس حالت سے ہمیں بچائے۔ تو یہ بہت اس واسطے بھی ضروری ہے۔ مجھے یاد آتا ہے غزوہ بدر کی بات، اس میں ایک بات کہی گئی کہ اے لوگوں، تم ایمانیت مفہوم بتا رہا ہوں، آپ لوگ تو علم کے مینارے سمجھ جا رہے ہیں، اشارہ تھا جو بول رہے ہیں، ایمان کا پہاڑ ہو، اس واسطے ایک آپ کا کئی کافروں پر اور اس پر بھاری ہے۔ اب غزوہ احد میں کیا ہو گیا؟ تم ذرا تھوڑا کمزور ہو گئے ہو، کس اعتبار سے کمزور ہو گئے؟ نبی اکرم کی تربیت میں ہیں تو صحابہ کرام وہ تو ہیروز ہیں کائنات کے۔ اب یہاں اپنی تربیت کے اعتبار سے یہ کچھ الفاظ استعمال کریں، مجھے ڈر ہوتا ہے بولتے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اب ہم کو وہ ٹرانسمٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب اس اعتبار سے تم کمزور ہو گئے ہو، تمہارا ایک وہ دو کے برابر یا کیا آہستہ آہستہ جو ہے ایک کے برابر ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے اندر ایمانی اور معرفت کا جوالا مکھی ہمیشہ مستظر رہے اور وہ جو ترقی کرتا جائے، یہ بہت اہم ہے۔ جیسا جیسا یہ ہوگا، ارتکاز اور طمانینت قلبی نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں ڈاکٹری پہلو اس میں شامل کر رہا ہوں۔ یہ اعجاز بھی ہے قرآن کا کہ جیسے جیسے یہ اندرون میں آپ کے اندر ارتکاز پیدا ہوگا، اطمینان ہوگا، آپ کے اندر قوت مدافعت بہت بڑھ جائے گی، امیونٹی بڑھے گی۔ اس اعتبار سے ایک آدمی کئی بار بھاری ہو جاتا ہے، اور آج اس وقت بہت ضرورت ہے۔ ہم عوام الناس کے لحاظ سے نہیں ہیں آپ حضرات، آپ کا ایک ایک فرد کئی سو پہ بھاری ہو جانے کی میں توقع کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس وقت بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ ان کے ایک ایک بول سے، ایک ایک حرکت سے اثر دینے والے ہم بنیں، اثر پذیری ہو لوگوں میں۔ وہ حاصل کرنے کے لیے اپنے خلوتوں میں دعا کرنا ہے اور بڑی محنتوں سے گزرنا ہے، جس کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا، اور اللہ آپ لوگوں کو قبول کرے۔ وہ مشہور شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ایک ایک بات ایسی مخلصانہ اور مؤثر ہوتی ہے کہ ہمیشہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے اور انشاءاللہ عمل میں بھی ڈھلے گی۔ اس سے پہلے میں نے گزارش کی تھی ہمارے محترم جناب عبدالجلیل خان صاحب سے بھی، لیکن وہ ان کی زبان نہیں بولتی، ان کا کام بولتا ہے۔ الحمدللہ المعہد سے آپ کی جو وابستگی ہے وہ بہت ہی گہری ہے۔ گزشتہ تقریباً 1 ڈیکیڈ سے تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گئے جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے المعہد کے لیے اور المعہد العالیہ اسلامی کی مختلف سرگرمیوں میں جو حصہ لیا اور آج بھی شامل ہیں اس کارواں میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں جاری رہے گا۔ اب اس سے پہلے ہم نے چند نام ذکر کیے، اس میں ایک نام ایسا تھا جو بھیڑ میں نہیں لیا جا سکتا تھا، وہ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق مظاہری صاحب کا ہے کہ مولانا کے فیض یافتگان میں ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ وہ ایک طالب علم کی طرح مولانا کے محاضرات میں نوٹس لیتے ہیں، مولانا کی تصانیف سے استفادہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے حضرت مولانا انصار اللہ قاسمی صاحب جو شہر حیدرآباد کے مشہور عالم دین ہیں، اور وہ بھی المعہد العالیہ الاسلامی حیدرآباد کے استاذ ہیں، مولانا کے فیض یافتگان میں ہیں اور المعہد کے فضلاء میں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بلا کسی تاخیر میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، ناظم المعہد العالیہ الاسلامی حیدرآباد سے گزارش کرتا ہوں
کہ آپ ہم سب کو مستفید فرمائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو استفادے کا موقع دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات ارکان مجلس انتظامی، بہت ہی قابل احترام معہد کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اس لحاظ سے آج کی یہ مجلس بہت ہی خوش آئند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت، یعنی جس مدت میں آپ نے نبوت کے کام انجام دیے، وہ بحیثیت مجموعی 23 سال کا عرصہ ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور اس ادارے کی تاریخ کے لحاظ سے اس سال ہم لوگ 23ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک فعل نیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر تشریف لائے، جس کے لیے آپ نے بے پناہ مشقتیں اٹھائیں، کانٹوں پر چلنا گوارا کیا اور آگ سے گزرنے کو آپ کا استقبال کیا، تو ہم ان کی سنت کو آگے بڑھانے اور ان کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کے لائق بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت معہد کی مجلس انتظامی کے 5 ارکان موجود ہیں۔ جناب ظفر مسعود صاحب، ڈاکٹر سید عبدالرشید صاحب، جناب عبدالجلیل خان صاحب، جناب مولوی کلیم الدین مسعودی صاحب اور مولانا محمد عمر عابدین صاحب، جو دیگر حضرات ہیں ان کو بھی ہم نے دعوت دی تھی، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، پیرانہ سالی کی وجہ سے، یا اس لیے کہ وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ اس موقع سے بے ساختہ مجھے جناب محمد جعفر صاحب مرحوم کی یاد آتی ہے۔ انہی کے دفتر میں بیٹھ کر معہد کے بارے میں پہلا مشورہ ہوا اور پہلی نشست ہم نے وہاں بلائی، اور وہ ہمیشہ اس ادارے سے بے حد محبت کرتے تھے، اس کا ذکر خیر بھی کرتے تھے، اس کا تعاون بھی کرتے تھے، اور اس ادارے کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ آج وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس وقت جو ارکان یہاں موجود ہیں، جناب ظفر مسعود صاحب، وہ بھی شروع سے اس کارواں میں شریک ہیں۔ معہد کے قیام کے بعد، جب میں چند ہی مہینے کے بعد جب میں پہلی بار جدہ گیا، تو ہمیشہ کی طرح انہی کے دولت خانے پر مقیم رہا اور ہمیشہ رہا کرتا تھا، اور وہیں اہل علم سے، اہل دانش سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور وہ ہمیشہ ہر خیر کے کام کے لیے بچھے رہتے تھے۔ بڑی خوشی ہے کہ اب وہ حیدرآباد تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے محترم جناب ڈاکٹر سید عبدالرشید صاحب وہ صاحب قال بھی ہے اور صاحب حال بھی ہے. اللہ نے ان کو غیر معمولی دینی جذبہ عطا فرمایا ہے. اور آپ سے ایک بات بتاؤں کہ برادران وطن میں اسلام کی دعوت اور تعارف کا کام بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ پر قابو باقی نہیں رکھ پاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وصف خاص عطا فرمایا ہے، اور میرے بہت محسن ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں. اور ہمارے جناب عبدالجلیل خان صاحب، ان سے بھی اگرچہ بعد میں تعلق ہوا لیکن مجھے بڑی محبت ہے ان سے، اور ان کو بھی. اور ماشاءاللہ معہد کے جس کام کے بارے میں ان سے کہا جاتا ہے وہ ایسا اس میں آگے بڑھتے ہیں گویا پہلے سے وہ تیار تھے، انہوں نے سوچ رکھا تھا. اور جناب مولوی کلیم الدین صاحب، انہوں نے جو مدرسہ عبداللہ ابن مسعود معہد کے تحت چلتا ہے، مختصر مدتی عالم کورس، اس سے عالمیت کی تکمیل بھی کی ہے، اور بہت ہی مخلص افراد میں ہیں. میرے پڑوسی بھی ہیں، دل کے بھی پڑوسی ہیں، جگہ کے بھی پڑوسی ہیں، اور بڑا تعاون ان کا معہد کو شامل رہتا ہے. اور مولانا عمر عابدین صاحب جو مجلس انتظامی میں بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں، جب معہد کا قیام عمل میں آیا اس وقت وہ دارالعلوم میں دور حدیث میں تھے، اور اس وقت سے انہوں نے معہد کے لیے کام کیا. چونکہ وہ ابتدائی دور تھا تو دیوبند میں طلباء کو ترغیب دی یہاں داخلے کے لیے، اور کئی طلباء اس وقت ان کی ترغیب پر یہاں آئے. اس وقت اس کی بڑی اہمیت تھی اس کام کی. اور پھر اس کارواں میں اپنے اساتذہ مولانا اشرف علی صاحب، مولانا شاہد صاحب کے ساتھ شریک ہو گئے. اور جو ارکان یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں انتظامیہ کے، جناب اقبال احمد انجینئر صاحب، ریٹائرڈ IAS آفیسر سید عظمت اللہ صاحب، جناب حیدر محی الدین غوری صاحب، جناب اخلاق الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، صحت سے، تندرستی سے، قوت سے نوازے. یہ سب اس ادارے کے لیے ہاتھ پاؤں ہیں، اور دین کا کوئی کام ایک شخص کی کوشش سے نہیں چلتا ہے، اجتماعی کوششوں سے چلتا ہے، اور وہ اس کے بہت فعال اور نمایاں حصہ ہے. معہد کے اساتذہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی تو معہد کے جتنے اساتذہ ہیں ماشاءاللہ سب کی داڑھیاں سیاہ ہیں، اور کسی ادارے، کسی مہم کی ترقی کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کام جوانوں کے ہاتھ میں ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو راوی کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سبھوں کی داڑھیاں سیاہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی آخر دم تک سیاہ تھی، چند بال سفید ہوئے تھے، اور صرف ایک صاحب ہیں جن کی داڑھی کھچڑی ہے، یعنی کچھ بال پکے ہوئے ہیں اور کچھ بال سیاہ ہیں، اور وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر میں تو حضور سے 2 سال چھوٹے ہی تھے، لیکن دیکھنے میں ان کی عمر زیادہ محسوس ہوتی تھی. ایسے جواں ہمت، جواں حوصلہ لوگوں سے دین کا یہ قافلہ آگے بڑھا.
اور اسی لیے صرف 23 سال کے عرصے میں اسلام کا پیغام جزیرۃ العرب کی حدود کو پار کر کے اس سے باہر تک پہنچ گیا۔ تو ماشاءاللہ یہاں جتنے اساتذہ ہیں تازہ دم ہیں۔ عزیز مکرم حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب، اللہ نے ان کو بڑا فہم دیا ہے، صبر بھی دیا ہے، اور معہد کے مفاد کا قدم قدم پر خیال رکھنے کا جذبہ دیا ہے۔ وہ اول دن سے یہاں کے استاذ بھی ہیں اور یہاں کے انتظامی امور کے ذمہ دار بھی، اور مولانا مفتی شاہد علی قاسمی صاحب، اللہ نے ان کو بھی بڑی ذکاوت اور اپنے کام کے بارے میں مستعد ہونے کا جذبہ، اس کو ذمہ داری کے ساتھ کرنے کا جذبہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ وہ یہاں تعلیم کے ذمہ دار بھی ہیں اور فتاویٰ بھی زیادہ تر وہی لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ محنتی بھی ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، صالحیت بھی رکھتے ہیں۔ پھر جب قافلہ بنتا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے عزیز دوست مولانا محمد اعظم ندوی صاحب بڑی صلاحیت کے آدمی، اردو میں بھی عربی زبان میں بھی فہم بہت رسا ہے، اور کسی بات کو ادا کرنے اور واضح کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کئی کتابیں بھی ان کے قلم سے آ چکی ہیں۔ کبھی کبھی شعر و سخن کی دنیا میں بھی بھٹکنے لگتے ہیں، اور یہاں شعبہ ثقافت کے وہ ذمہ دار ہیں کہ جو محاضرات ہوتے ہیں اور بچوں کے غیر نصابی صلاحیتوں کو فروغ دینے کا جو شعبہ ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہاں ایک استاد مولانا حبیب الرحمن صاحب ہیں، انہوں نے بھی 2-4 حرف مجھ سے پڑھا ہے، اور میں ان کو مزاحاً مولوی مختصر کہا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی استعداد ہے ان کی، انشاءاللہ آپ ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ یہاں جو شعبہ مطالعہ مذاہب ہے، جس کا بھی میں تعارف کراؤں گا آپ سے، اس کے بنیادی اساتذہ اور ذمہ دار مولانا نوشاد اختر ندوی اور مولانا احمد نور عینی قاسمی ہیں۔ دونوں ماشاءاللہ بڑی اچھی استعداد اور صلاحیت کے مالک ہیں۔ جب آپ حضرات پڑھیں گے اور ان کے محاضرات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے، اور ایسے فضلاء کے موجودگی سے معہد میں مجھ کو بہت اطمینان ہوتا ہے۔ اور اسی قافلے میں یہاں کا بہت اہم شعبہ ہے شعبہ انگریزی زبان۔ لوگ انگریزی پڑھتے ہیں برائے معاش، پیسہ کمانے کے لیے، اور یہاں انگریزی پڑھائی جاتی ہے برائے معاد، آخرت کمانے کے لیے۔ اس شعبے کے 3 اساتذہ ہیں، مولانا ناظر صاحب، مولانا انظر صاحب، مولانا ارشد صاحب۔ ماشاءاللہ تینوں بہت محنتی۔ شعبہ انگریزی کے اساتذہ ہمارے صبح سے لے کر عشاء کے بعد تک طلباء پر محنت کرتے ہیں اور ہمہ جہد محنت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ شعبہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ اب کی بھی مرکز المعارف سے جب اس میں اختیار دیتے ہیں آپ کہاں انگریزی پڑھنا چاہیں گے، تو 70% طلباء نے یہاں کے بارے میں مشورہ دیا۔ اسی طرح مولانا احسان صاحب مدرس بھی ہیں اور شعبہ لائبریری میں بھی ہیں،
اور واقعی ان کا بہت اچھا ذوق ہے، جرح بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ کوئی رائے قابل تنقید ہو تو تنقید بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ یہ کہیں ڈانٹ تو نہیں رہے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا اچھا علمی شعور عطا فرمایا ہے، مظاہر علوم کے فارغ ہیں۔ اور مولانا محبوب احمد صاحب جو آج شام تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، وہ لائبریری کے ذمہ دار ہیں۔ لائبریری مدرسوں کی شہ رگ ہوتی ہے۔ یہ دونوں حضرات طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہاں کا جو شعبہ تحقیق ہے وہ پورے ہندوستان میں منفرد ہے اپنے کام کے اعتبار سے، جس کے تحت 2 چیئر قائم ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ چیئر اور قاضی مظہر اسلام قاسمی چیئر۔ ایک کے تحت حدیث پر اور ایک کے تحت فقہ پر کام ہوتا ہے۔ اور میری بڑی آرزو ہے، اللہ کرے کہ اس کی صورت نکل آئے، کہ ایک شعبہ تحقیق میں ہندوستان کی تاریخ کا، اس وقت جو تاریخ پر حملہ ہو رہا ہے اس پس منظر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کریں گے۔ اس شعبے میں مولانا محمد صاحب، مولانا عبید صاحب، مولانا جہانگیر صاحب، مولانا فرقان صاحب پالن پوری، یہ سب حضرات اہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس سال، پچھلے سال انہوں نے درمیان سال میں داخلہ لیا بحیثیت متدرب زیر تربیت شخص کی حیثیت سے مولوی حذیفہ صاحب۔ یہ سبھی حضرات، مولانا جہانگیر صاحب بھی شعبے میں ہیں، پتہ نہیں ہم نے ان کا نام لیا یا نہیں لیا، اور ہاں مولانا شکیل صاحب ندوی، یہ سب حضرات اس شعبے سے وابستہ ہیں، اور ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ اس شعبے کے کام کرنے والے، اللہ کا شکر ہے، اتنے اپنے کام میں ایک درجے میں ان کے اندر پختہ کاری آ گئی ہے۔ جس حدیث کے، جس فقہی جزیے کے حوالے کے لیے وہ لوگ بہت مشکل چیز سمجھتے ہیں، یہ سائٹ دیکھ رہے ہیں، وہ سائٹ دیکھ رہے ہیں، میں جب ان حضرات کو دیتا ہوں تو 10-15 منٹ میں یہ براہ راست نکال کر عبارت دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مثالی شعبہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کسی دینی تعلیمی ادارے میں اس پیمانے کا شعبہ تحقیق غالباً نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے احادیث البدائع شائع ہوئی، فتاوی سراجیہ کا محقق نسخہ شائع ہوا، فتاوی عالمگیری پر کام ہو رہا ہے، اس کی 5 جلدیں زکریہ میں زیر طبع ہیں، اور دوسری کتابوں پر بھی بہت مفید کام ہوا ہے۔ تو یہ میں نے ان حضرات کا اس لیے ذکر کیا کہ چہرہ دیکھا جاتا ہے اور سارا بدن انسان کا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو بار بار احباب میرا نام لیتے ہیں، ایک آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، افراد کا مجموعہ مل کر کسی کام کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ معہد میں تمام لوگ ٹیم ورک کرتے ہیں، ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، اور جس آدمی سے جو کام متعلق ہو وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں گویا وہ یہی کام چاہتے تھے، چاہے وہ کام ان کے مزاج کا نہ ہو۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام اور رفقا، اور ہمارے یہ مولانا خالد ندوی صاحب اگرچہ یہ ضابطے میں معہد کے اساتذہ و عملہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کا تعاون بھی ہمیں اسی طرح حاصل ہوتا ہے کہ گویا یہاں کے ایک استاذ ہوں۔ تو یہ ان سب کے مل کر ایک کام آگے بڑھتا ہے۔ میں نے یہ بات آپ لوگوں سے اس لیے بھی سنائی کہ اس کے بعد آپ مختلف اداروں میں جائیں گے
تو آپ یہی مزاج لے کر جائیے جو ماہد کا مزاج ہے، مل جل کر کام کرنے کا مزاج، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ کام کرنے کا مزاج۔ مل جل کر کام کریں گے تو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ترقی ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو یہ ماہد کا ایک مختصر سا تعارف، اور یہی ہمارے نزدیک اصل تعارف ہے۔ عمارتوں کا تعارف ادارے کا تعارف نہیں ہوتا ہے، وہ تو در و دیوار کا تعارف ہوتا ہے۔ ادارے کا تعارف اس کے افراد سے۔ ایک خصوصیت اور آپ یہاں دیکھیں گے، یہاں جو آپ کے اساتذہ ہیں اس میں ایک دو کو چھوڑ کر، اور ان مستثنیات میں ایک میں بھی ہوں، جتنے اساتذہ ہیں وہ ماشاءاللہ بیک وقت دینی علوم اور عصری علوم کے حامل ہیں۔ جہاں وہ کسی معتبر دینی درسگاہ کے فاضل ہیں، وہیں انہوں نے کسی عصری درسگاہ سے بھی انہوں نے ماسٹر کیا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کسی نے ایم فل کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک امتیازی پہلو ہے جو ماہد چاہتا ہے کہ ایسے علماء پیدا ہوں جن میں اسلامی علوم میں بھی رسوخ ہو اور ان کے اندر عصریت بھی ہو، اپنے زمانے سے واقفیت اور اس سے باخبری بھی ہو۔ ماہد کے جو شعبے ہیں ان کا تعارف تو آپ جب پڑھیں گے تو اس میں آپ انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ایک اہم بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شعبہ ماہد کا مطالعہ مذاہب ہے تو کئی سال سے یہ، اسی کے ساتھ ایک شعبہ تاہیل القیادہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا بھی تھا۔ اس سال اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگ تخصصات سے طلباء کو لیتے تھے، جو کسی شعبے میں تخصص بھی کیا ہوا ہو اور انگریزی بھی پڑھا ہوا ہو۔ تو 2 سال کے وقفے کی وجہ سے باضابطہ آف لائن تعلیم کے مناسب افراد اس کے لیے نظر نہیں آئے، لیکن شعبہ مطالعہ مذاہب ہے جس میں ہندوستانی مذاہب یعنی سناتن دھرم، آریہ سماج، سکھ، بودھ مت، جین مت، برہمنیت، ہندوتوا جو ایک تحریک ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ساورکر، گرو گوالکر، پھر اس کے بعد آگے آ جائیے امبیڈکر، اور وہ تحریکیں جو برہمنیت کے خلاف اٹھی، یہ سب چیزیں اس کے نصاب کا حصہ ہیں۔ اور اس وقت ہندو فرقہ پرست عناصر کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، شریعت پر، مسلمانوں کی تاریخ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ موجودہ حالات کے اعتبار سے اگر میں کہوں کہ یہ شعبہ تفسیر سے بھی زیادہ اہم ہے، حدیث سے بھی زیادہ اہم ہے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے یہ ویدوں کی اور گیتا کی تعلیم کو نعوذ باللہ تفسیر و حدیث سے زیادہ اہم قرار دے دیا۔ لیکن یہ میں اس لیے اس کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کی حقانیت ان افکار پر اس کی برتری اور تفوق کو ثابت کرنے کے لائق ہو سکیں۔ تو یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شعبہ افتاء میں تو داخلے کے لیے طلباء کی بھیڑ لگی رہتی، اور اس کا ایک نفسیاتی پہلو یہی ہے کہ صاحب وہ ایک امامہ مفتی کا بن جاتا ہے، نام کے ساتھ مفتی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنا اہم شعبہ ہے اس وقت کے لحاظ سے، ہر دن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس شعبے کو اور فروغ ہونا چاہیے، لیکن اس کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ فضلہ کا رجحان نہیں ہے۔ رات بھی ہمارے واٹس ایپ پر ایک صاحب نے بھیجا، ایک غیر مسلم خاتون کی بات تھی
ایسی باتیں تھیں کہ آدمی کا خون کھول جائے، لیکن خون کے کھولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، دماغ کے کھولنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آدمی کا دماغ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس شعبے کی اہمیت کو سمجھیں۔ تمام شعبے اہم ہیں، اور معہد میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جس شعبے کی بھی تعلیم ہو اس کو عصری ضرورتوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ تفسیر ہے تو اس کا ایک موضوع ہے، اس کا مشکلات القرآن، قرآن کی وہ آیات کہ جن کے بارے میں عقلی اعتبار سے شبہ کیا جاتا ہے، اس کا مطالعہ۔ حدیث آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی ایک موضوع ہے شبہات حول الحدیث کا۔ فقہ آپ پڑھیں گے تو اس دور میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں فتاویٰ پر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو شعبہ ہے مطالعہ مذاہب، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تم لوگ بتاؤ، تفسیر کی کوئی کتاب لکھی تھی؟ بھائی بہت سے دیوبند کے فارغین ہو، کوئی آدمی بتاؤ کوئی کتاب حضرت نانوتوی نے تفسیر کی لکھی تھی؟ نہیں لکھی تھی۔ ندوے کے بانی مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوئی تفسیر یا شرح حدیث کی کوئی کتاب لکھی تھی؟ بہت سے ندوی فضلہ ہو، بتاؤ، نہیں لکھی تھی۔ لیکن حضرت نانوتوی نے اس زمانے کی جو ہندوتوا تحریک تھی آریہ سماجیوں کے نام سے، اس کے خلاف لکھا بھی، اس کے خلاف تیاری بھی کی، اس کے خلاف باتیں بھی کی۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے خلاف، آریہ سماجیت کے خلاف پورا کام کیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دین کا دفاع اور اس کا تحفظ ہے۔ آپ قرآن کے بہت بڑے مفسر ہو جائیں، حدیث کے بہت بڑے شارح ہو جائیں، اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکے، تو آپ کا علم کس کام کا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے عزیز طلبہ، اس سال ہم لوگوں نے، آپ کے اساتذہ نے 2 دن پورا لگایا اس پر، گزشتہ ہفتے میں پورے نصاب تعلیم کا جائزہ لیا گیا، اور اس بات کی خاص کوشش کی گئی کہ اس نصاب کو موجودہ زمانے کی ضرورتوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اور بالخصوص اس وقت جو پہلے ہم لوگ مستشرقین کا، اہل یورپ کا نام لیتے تھے، اسی پس منظر میں دور المصنفین کی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی، اور علامہ سید سلیمان ندوی وغیرہ کو تیار کیا۔ لیکن اب یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف، سیرت کے خلاف، مسلمانوں کی تاریخ کے خلاف اتنا کچھ کہا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف برادران وطن گمراہ ہو رہے ہیں، ان میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، بلکہ مسلمانوں کی نئی نسل بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے شبہات حول الاسلام کے موضوع کو، اسلام فوبیا کے موضوع کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے، اور اس بار نصاب میں ایک کوشش کی گئی ہے کہ اس کو شامل کیا جائے، کتابوں کے ذریعے، محاضرات کے ذریعے، آپ کے باہمی مذاکرات کے ذریعے، علمی مسابقات کے ذریعے ان موضوعات کا شعور آپ میں پیدا کیا جائے۔ مگر یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ اس کے لیے محنت کریں گے اور اس میں سنجیدہ ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بھئی حیدرآباد میں کس کس کیفے کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے، سنا یہاں ایرانی چائے بھی ملتی ہے، بڑے مزے کی ہوتی ہے، تو اگر آپ نے علم کا مزہ چکھنے کے بجائے چائے کا مزہ چکھنا شروع کر دیا تو آپ اپنے مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ دونوں چاہتیں ایک ساتھ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو عزیز طلبہ، آپ اس وقت کی دنیا میں، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کے اساتذہ کہ معہد میں آپ طالب علم نہیں ہیں، آپ اسلام کے سپاہی ہیں۔
آپ اسلام کی حفاظت کے لیے اور اس کی ترجمانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. سب آدمی اس پر توجہ دو گے بھائی انشاءاللہ. ہر چیز کتاب میں پڑھائی نہیں جا سکتی. کچھ چیزیں مطالعے کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں. تو آپ اپنا ماشاءاللہ آپ کے ہاں کی لائبریری بہت اچھی لائبریری، اور ہم نے طلباء سے کہہ رکھا ہے کہ اگر کسی موضوع پر آپ کام کرنا چاہیں اور کوئی کتاب یہاں نہیں ہو جو کتاب ملتی ہو تو آپ بتائیے، ہم اس کتاب کو منگائیں گے. اور اگر وہ کتاب کتب خانے میں نہیں ملتی ہو، نیٹ پر ملتی ہو، تو بھلے ہی اس کی پرنٹ نکال کر اس کو پرنٹ کرنے میں زیادہ خرچ ہو، لیکن ہم آپ کے لیے اس کو کریں گے اگر آپ کے موضوع کے اعتبار سے وہ مفید ہوگی. اور اس سے پہلے ہم نے ماہد کے بعض فضلاء کو ہندوستان کی مختلف لائبریریوں میں بھی بھیجا ہے. ندوے بھیجا، خدا بخش خان لائبریری پٹنہ بھیجا، دیوبند بھیجا کہ وہ وہاں سے جا کر اس موضوع پر مواد جمع کریں، اور وہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو عزیز طلباء دیکھو، دعوت کا کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر مسلمان اپنی صلاحیت کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے دفاع کا کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس کے لیے گہرے علم کی، فہم کی، شعور کی، قرآن و حدیث پر نظر کی، اور جو معترضین ہیں ان کے افکار پر نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجیے. اگر آپ نے یہ کیا تو واقعی آپ نے اپنے ساتھ بھی انصاف کیا، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوگی. ماہد کا جو مزاج ہے اس کے بارے میں مولانا عمر عابدین صاحب نے ماشاءاللہ بہت بہتر انداز پر اس کو بتایا. شاید میں اتنے بہتر طور پر پیش نہیں کر سکوں، چونکہ آج کل مجھے زیادہ بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں انہی باتوں کو لکیر پر دوسری لکیر ڈال دی جائے تو تھوڑی گہری ہو جاتی ہے، آدمی کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ادارہ صرف روایتی تعلیم کے لیے قائم نہیں ہوا ہے. آپ نے عبارت پڑھ دی، استاذ نے ترجمہ کر دیا، اس کا مطلب سمجھا دیا، کتاب بند اور آپ کمرے میں تشریف لے گئے. یہ اس ادارے کا مقصد نہیں. اس ادارے کا مقصد ہے افراد کار کی تیاری، ایسے افراد کی تیاری جو ملت کی مختلف جہتوں میں کام آ سکے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کو تیار کیا تھا. اگر کوئی جنگی مہم ہوتی تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ کس کو بھیجیں گے، فوراً آپ آواز دیتے. حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید وغیرہ وغیرہ، اور وہ اس طرح تیار ہوتے کہ گویا پہلے سے اس کے لیے تیار ہیں، فوراً نکل جاتے اس کے لیے. اگر کہیں اسلام کے داعی کی ضرورت ہوتی، دعوت دینے والوں کی، فوراً آپ انتخاب کرتے صحابہ کا. قاضی کی ضرورت ہوتی، فوراً آپ نے انتخاب کیا، وہاں بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس کو حلال و حرام کے بارے میں جاننا ہو تو معاذ بن جبل کے پاس جائے، اور قرآن کے بارے میں سیکھنا ہو تو فلاں کے پاس جائے، اور جس کا کوئی مسئلہ مال کا ہو وہ عمر کے پاس آئے. یہ تو وہ توازن کہتے تھے بحیثیت خلیفہ، چونکہ خزانہ ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر عرصے میں اتنے افراد کار پیدا کر دیا ہر شعبہ زندگی کے لیے کہ کسی شعبے میں افراد کی کمی نہیں. نبی کا دنیا سے چلا جانا کوئی معمولی بات ہے، لیکن جو مشن آپ نے قائم کیا وہ مشن اسی طرح چلتا رہا. تو سارے کام دین کے اچھے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے ظفر مسعود صاحب نے کہا، بہت اہم بات کہی، آپ کو جو بننا ہے اس کی تیاری آپ آج سے شروع کر دیجیے.
اس 2 سال کے عرصے میں آپ آج ہی سوچئے کہ مجھے کیا بننا ہے۔ مجھے اچھا خطیب بننا ہے تو میں کیسے اچھا خطیب بنوں کہ واہی تباہی واقعات، یہاں کا خواب، اس کا خواب، یہ سب بیان کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کی مستند باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مستند واقعات کو ہم پیش کریں، مؤثر انداز میں پیش کر سکیں، اس میں جو سبق کا پہلو ہے اس پہلو کو ہم نمایاں کر سکیں، تو آپ ایک اچھے خطیب، معتبر اور مستند خطیب بن سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھے قلمکار بنیں تو آج ہی کے دن سے آپ اس کی کوشش شروع کر دیں۔ اپنے درسی مشغولیات کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا قلم اچھا تھا آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ مولانا آزاد کو پڑھیں، آپ مولانا دریابادی کو پڑھیں، آپ مولانا مناظر حسن گیلانی کو پڑھیں اور دوسرے حضرات کو پڑھیں۔ اور پھر پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بالکل پڑھتے چلے گئے۔ یہ مولانا آزاد کی کتاب ہو یا مولانا دریابادی کی ہے، اس کے تلاوت میں ثواب تھوڑی ہے، وہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے۔ اس کو اس طرح پڑھیے کہ یہ بات انہوں نے اس طرح کہی ہے، ورق بند کر کے تھوڑی دیر سوچئے کہ اگر میں اس کو کہتا تو کن الفاظ میں کہتا، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا۔ آج سے اس کی تیاری شروع کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کا ایک اچھا درس دینے والے آپ بن جائیں تو آج ہی سے اس کی تیاری شروع کیجیے، اپنے اساتذہ سے مشورہ کیجیے۔ قرآن کا ایک درس وہ ہوتا ہے جو مدرسوں میں دیتے ہیں، بہت اہم ہے وہ پھر بھی چونکہ ہم لوگ اسی انداز پر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس درس کی کچھ نہ کچھ مشق ہوتی ہے، لیکن قرآن کا ایک درس وہ ہے جو عوام میں دیا جاتا ہے۔ عوام کی ضرورت کے لحاظ سے قرآن مجید سے نکات کا استنباط کرنا اور سبق آموز پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، شروع سے یہ مزاج بنائیے کہ اگر اس آیت کا درس ہم دیں عوام میں تو کس طرح دیں گے۔ انشاءاللہ اس سال ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو شعبہ قرآن کے طلبہ ہیں ایک دن ان سے قرآن کا درس دلایا جائے، جو شعبہ حدیث کے طلبہ ہیں ایک دن ان سے حدیث کا درس دلایا جائے، جو شعبہ فقہ کے طلبہ ہیں محرم کے مہینے سے چند مہینے ان کی تعلیم ہو جائے، کوئی وقت ان کا ایسا رکھا جائے کہ لوگ سوال کریں اور وہ سوال کا جواب دیں۔ تو طے کیجئے کہ ہم کو امت کے کام آنے والا کون سا پرزہ بننا ہے اور اس کی تیاری آپ آج ہی سے شروع کر دیں۔ سب سے اہم کام وہی ہے جو میں نے آپ سے بتایا کہ کیسے آپ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس دور میں آج کے حالات میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے 2 بڑی دینی درسگاہیں ہیں دیوبند اور ندوہ، ان کا قیام اسی پس منظر میں عمل میں آیا تھا۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، ہم لوگ جن باتوں کی اس درجہ اہمیت نہیں تھی اس میں الجھ گئے۔ آپ حضرت نانوتوی کو پڑھیے، کہیں آپ کو احناف اور مالکیہ کا اختلاف اور ہماری دلیل یہ اور ان کی دلیل کا جواب یہ بات آپ کو نہیں ملے گی۔ انہوں نے مسلک کے لیے نہیں، انہوں نے دین کے لیے کام کیا۔ دین کے لیے کام کرنا سیکھیں ہم لوگ۔ مسلک کوئی بری چیز نہیں ہے، مسلک کی وجہ سے دین پر استقامت پیدا ہوتی ہے، دین کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ حنفی ہوں تو نجات ہوگی، شافعی ہوں تو نہ ہوگی، اور اگر آپ شافعی ہوں تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حنفی ہوں تو داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن دین یہ ہماری نجات کا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ تو عزیز طلبہ، ابھی سے آپ اپنے آپ کو تیار کیجیے، اور اس میں اب جیسے میں آپ سے بتاؤں، اس وقت کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ کاش کہ ہم لوگ اس موقف میں ہوتے کہ اس کا کوئی مستقل شعبہ قائم کر سکتے، اور وہ شعبہ ہے تاریخ ہند کا۔
قومیں جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے زندہ رہتی ہیں، اپنی تاریخ کی وجہ سے فخر ہوتا ہے اس کو اعتماد ہوتا ہے، اپنے دین پر جمع ہوتا ہے۔ آپ تاج محل دیکھنے گئے، وہ کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسلم بادشاہوں نے اس کام کو کیا ہے۔ اس وقت مسلم تاریخ پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے صرف یہاں لوٹا کھایا، حالانکہ مسلمان لوٹ کر کہیں لے نہیں گئے، اسی ملک میں دفن ہوئے، لیکن کہتے ایسا ہے کہ گویا انہوں نے لوٹ لیا اور لوٹ کر لے کر چلے گئے اور اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہم تو ماہد کے تحت اس پر سیمینار کا ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا، زرعی ترقی کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے مسلمانوں نے کیا کچھ دیا ہے اس ملک کو۔ تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ کہیں ٹرین میں جا رہے ہیں اور کسی غیر مسلم نے یہ موضوع چھیڑ دیا تو آپ اس لائق ہوں کہ آپ ان سے بات کر سکیں۔ مولانا نذر الحفیظ ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی۔ اتر پردیش میں ویسے بھی منافرت کا رنگ زیادہ ہے، ان مفسدین نے پیدا کر دیا، پہلے نہیں تھا۔ تو مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم لکھنؤ کانپور وغیرہ کہیں سے گزر رہے تھے، ٹرین میں چند بچے تھے، وہ زعفرانی رومال ڈالے ہوئے، اور وہ شاہ جہاں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس نے کیا کیا، یہ تاج محل بنا دیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوا ہم لوگوں کو۔ تو مولانا نے کہا کہ ہم نے ان کی پوری بات سنی خاموشی سے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بچوں، ایک بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ کالج میں پڑھتے ہیں، تاج محل کے ذریعے سالانہ ہمارے ملک کو کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ وہ تو ایک ٹور کا وہ ہے نا، مرکز ہے، اس سے کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ تو وہ خاموش۔ پھر مولانا نے بتایا کہ دیکھو، یومیہ تاج محل جو لوگ آتے ہیں اس سے اتنی آمدنی ہوتی ہے۔ یہ تو وہ آمدنی ہے جو سرکار کے خزانے میں داخل ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھو کتنے لوگوں کو اس سے روزگار ملا ہوا ہے، کتنے رکشے والے، کتنے ریسٹورنٹ والے، کتنے قلی اور حمال، کتنے ہوٹل والے، یہ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی گزرتی ہے اس عمارت کی وجہ سے۔ اور پھر یہ سوچو کہ جب یہ عمارت بنی ہوگی اس وقت تو آج کی طرح ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں تھی، فیکٹری نہیں تھی، تو کتنے لوگوں کو اس عمارت کے بنوانے سے روزگار ملا تھا۔ تو وہ بہت خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو جب آپ کو معلومات ہوگی اور آپ کی قوت فکریہ متحرک ہوگی، جب تو آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے، قائل کر سکیں گے۔ میں نے ادھر بھی بعض مضامین پڑھے، پچھلے زمانے میں کیونکہ آج کی طرح صنعتیں نہیں تھیں اور لوگوں کو بٹھال کر پیسہ تقسیم کر دیا جائے، یہ کوئی بہتر بات نہیں ہوتی۔ تو بہت سی عمارتیں بادشاہوں نے جب قحط کا زمانہ ہوا تو انہوں نے تعمیر کا کام شروع کرایا تاکہ لوگوں کو مزدوری حاصل ہو، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو۔ ہندو راجاؤں نے بھی اور مسلم بادشاہوں نے بھی، یہ صرف ایک عیش کا ذریعہ ہی نہیں تھا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو روزگار حاصل ہو اور ایک ملک کی عزت ہو، اس کی سربلندی ہو۔ تو اس بات کی بہت ضرورت ہے اس وقت کہ ہم لوگ ہندوستان کی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ افراد سازی جو بہت اہم کام ہے، اس کا آپ حصہ بن جائیے۔
آج طے کر لیجئے کہ ہم کو آئندہ کیا کرنا ہے، کس شعبۂ زندگی میں ہم آگے بڑھیں گے، اس کی تیاری آج سے شروع کر دیجیے۔ اور یہاں اس کی مواقع رکھے گئے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ بھائی آپ اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں، آپ کے ہاں ہر جماعت میں 1 گھنٹہ حفظ حدیث کا ہے، جس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک مجموعہ بھی موجود ہے احادیث الرسول کے عنوان سے، جو مولانا شاہد صاحب نے مرتب کیا ہے، جس میں فضائل، آداب، احکام اور شاید کوئی ایک چیز ہے، اس کے لحاظ سے حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ کیوں کی گئی ہیں؟ تاکہ جب آپ بیان کرنے جائیں تو واہی تباہی باتیں نہ بتائیں، آپ حدیث بیان کریں، معتبر حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ صحابہ کے واقعات پیش کریں، کیونکہ بزرگوں کے واقعات ہمارے بزرگ ہیں، ان پر ہم کو اعتماد ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ یہ کہہ کر لکھوائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ دیکھو اپنے بزرگوں کی طرف دعوت دو گے تو ضروری نہیں ہے کہ تم کو جن سے عقیدت ہے ساری امت کو ان سے عقیدت ہے، لیکن صحابہ پورے امت کے بزرگ ہیں، ان کی طرف دعوت دینے کا مزاج بناؤ۔ تو یہ آج سے آپ اپنے مستقبل کا خاکہ، مستقبل کا نقشہ اپنے ذہن میں بنا لیجئے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اور اسی میں ایک بات جو آئی اعتدال کی، وہ بہت اہم بات ہے۔ آپ کی زبان میں بھی اعتدال ہو، آپ کے قلم میں بھی اعتدال ہو، آپ کی سوچ میں بھی اعتدال ہو۔ اور اس کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو اختلاف کو برداشت کرنے کی قوت، تحمل اختلاف کو برداشت کرنے کی قوت۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف آئی تو آستین چڑھا لیا اور منہ سے جھاگ آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جانتے ہیں کہ اصحاب اہل نجران مدینے آئے، 1 مہینہ مسجد نبوی میں مقیم رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مباحثہ ہوتا رہا، اور آپ کی بات انہوں نے مان کر نہیں دی۔ تو پھر اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباحثے سے کام نہیں چل رہا تھا تو فرمایا کہ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، جو باطل پڑھو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ 1 مہینہ آپ نے نبی ہونے کے باوجود ان کو برداشت کیا، ان کے اختلاف کو، ان کے اعتراض کو۔ حالانکہ پورا مدینہ مسلمانوں کا تھا، اگر آپ ایک اشارہ کرتے تو لوگ ان کی اچھی خاصی خبر لے لیتے۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہو تو چاہتے ہیں کہ اس کو جوتے کا ہار پہنا کر ہی رخصت کریں۔ قوت برداشت ہونی چاہیے، اختلاف رائے کے باوجود اگر کسی سے آپ کی بات ہو آپ اس کو برداشت کریں۔ اب اس وقت جو برادران وطن ہیں ان کی زبان بہت خراب ہو گئی ہے، واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے، سن کر طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم اس کو تحمل کے ساتھ سنیں اور دلیل کی قوت سے ہم ان کا رد کریں۔ ہم آواز کی قوت سے رد نہیں کریں، ہم دلیل کی قوت سے ان کا رد کریں۔ اور دوسری ضروری چیز ہے مخالف کا احترام۔ اسی سے جڑی ہوئی ہے وہ چیز کہ جس آدمی سے اختلاف ہو اس کا بھی احترام کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ اسلام کے بدترین دشمنوں کا بھی آپ نے لحاظ رکھا ہے، ان کے احترام کا خیال رکھا ہے۔ تو اعتدال بہت ضروری ہے، اور اس وقت جو اختلاف اور انتشار امت میں پیدا ہو گیا ہے اس کی بڑی وجہ بے اعتدالی ہے۔ ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر استعداد اچھی ہو، آپ کی استعداد پختہ ہو۔ جب آپ کی استعداد پختہ ہوگی، معلومات کی آپ کے پاس فراوانی ہوگی،
تب آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے۔ اب اس وقت ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آدمی زبان کھولے تو ہمارا اور آپ کا دل چھلنی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ہم جواب کیسے دیں؟ دنیا کی تاریخ میں بہت سی مقدس شخصیتیں گزری ہیں جن کی منقوہہ ان کے مقابلے بہت کم عمر کی تھی۔ شری رام جی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی سیتا سے تو سیتا کی عمر 12 سال تھی، اور ہم لوگوں کا تو عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کسی سے نکاح نہیں ہوا، لیکن عیسائیوں کے بعض فرقے اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ہوا، یوسف نجار سے نکاح ہوا، بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس وقت حضرت مریم کی عمر 12 سال تھی اور یوسف نجار کی عمر 90 سال تھی، یہ بھی بائبل میں موجود ہے۔ یورپ کی بہت سی شخصیتیں ہیں کہ عمر کے کافی فرق کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر مطالعہ کر کے معلومات فراہم کریں اور پھر حیاتیاتی سائنس کے اعتبار سے کس عمر کی لڑکی قابل نکاح ہو سکتی ہے، کس علاقے میں کس طرح کی غذا کھانے والی، اس کا ہم مطالعہ کریں، اور جب اس طرح کا موضوع چھڑے تو ہم ان کو دلیل کے ذریعے مطمئن کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہم مطالعے کا آپ کو شغف ہو، ہر موضوع کو آپ کی تحقیق اس کی گہرائی تک آپ پہنچیں، تب آپ کو اس سے حقیقت معنوں میں آپ اسلام کے ترجمان اور اس کے سپاہی بن سکیں گے۔ بہرحال عزیز بچوں، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرے جد و جہد۔ اخلاص ضروری ہے، ایمان میں بھی اخلاص ضروری ہے، بلکہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو ریا ہے، اور ایمان میں اخلاص نہ ہو تو نفاق ہے، آدمی ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور جد و جہد بھی ضروری ہے، قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا۔ تو ایک تو اپنی نیت کو درست کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیے، اور یہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ ہم دین کے فلاں شعبے کو انشاءاللہ آئندہ سنبھالیں گے، ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے۔ اور دوسرے پھر اس سمت میں محنت کیجیے، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ تو اگر یہ 2 چیزیں آپ نے کی کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیا، اللہ کی رضا کے لیے کسی خاص کام کو آئندہ اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا، اور پھر اس سمت میں آپ نے جد و جہد کی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، تو انشاءاللہ آپ مفید افراد بنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ماہد کے عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن مختلف شعبہ زندگی میں یہاں کے فضلاء ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی نمایاں کام کر رہے ہیں، میڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں، اسلامک فائنانس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان بچوں کی ہے، خاص کر جنہوں نے یہاں انگریزی کے شعبوں میں داخلہ لیا، کہ انگلش میڈیم کے جو اسکول ہیں، انگلش میڈیم اسکول ہیں، ان میں وہ اسلامیات کو پڑھا رہے ہیں، اور مدارس کے بھی اساتذہ ہیں، قضاء کا کام بھی کر رہے ہیں، افتاء کا کام بھی کر رہے ہیں، اخباروں کے کالم نگار بھی ہیں۔ تو اگر آپ محنت کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ کا نام بھی روشن کریں گے، اس ادارے کا بھی نام روشن کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو سب آدمی کرو گے بھائی؟ حالانکہ میری طبیعت اس وقت بہتر نہیں ہے،
اور مجھے بولنے میں بھی تھوڑی دقت ہو رہی ہے، لیکن یہ سال کا آغاز ہے اور خود میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے باتیں کروں، تو اس لیے ہم نے یہ آپ سے گفتگو کی۔ آپ لوگ آج جو باتیں آپ کے اساتذہ نے کہی ہیں اور جو محاضرات کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں اساتذہ آپ کو نصیحتیں بھی کریں گے، ساتھ ساتھ علمی محاضرات کے ساتھ ساتھ ان کو بالکل گرہ لگا لیجیے اور پورے سال آپ اس کو اپنے عمل کے لیے رہنما بنائیے، اپنی زندگی کے لیے، تو انشاءاللہ آپ ایک بہتر افراد انشاءاللہ آپ لوگ بن سکیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اپنی صلاحیت اور اپنے جذبات کو ٹٹولو، خواہشات کو، اور آج ہی طے کرو کہ تم کو آئندہ کیا بننا ہے۔ ہم کو مقرر بننا ہے، ہم کو مفتی بننا ہے، ہم کو قاضی بننا ہے، ہم کو اسلام کا داعی بننا ہے، ہم کو اسلام کے دفاع کا فریضہ انجام دینا ہے، ہم کو اسلامی فائنانس کے شعبے میں کام کرنا ہے۔ آج ہی اس کو طے کیجیے، ہمیں ایک اچھا اور کامیاب مدرس بننا ہے، اور اسی کے مطابق آپ محنت شروع کر دیجیے۔ یہاں کتابیں آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں، یہاں اساتذہ آپ کے مشورے کے لیے موجود ہیں، تو سب لوگ اس پر عمل کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بہت شکر گزار بھی ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب کا، ظفر صاحب کا، عبدالجلیل صاحب کا، کلیم صاحب کا، اور تمام اساتذہ کرام کا کہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات آئے اور آپ نے اس محفل کو سجایا اور ان طلباء سے گفتگو کی اور ان کو سال بھر کے لیے پیغام دیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔